अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरत नमल का आगाज होता है जो कुरान में 27वें नंबर पर है। मक्की सूरा है और नज़ूल के एतबार से 48 नंबर है इसका। 93 आयात है और 7 रकू हैं इसके। हरूफ मुक़त्तात से आगाज होता है सूरत नमल का। और नमल का मानी जिसका मानी चूंटी है और इससे सूरत का नाम आगाज होता है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं तौसीन तिल्क आयातुल कुरान व किताब मुबीन। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि ये आयतें हैं कुरान की, यानी कि वाज़ेह और रोशन किताब की। हुदन व बुशरा लिल मुमिनीन की हदायत और खुशखबरी है ईमान वालों के लिए। हदायत क्या है कि अल्लाह ताला ने जो इसके अंदर हदायत की बातें नाजिल फरमाई वो, और मोमिनीन के लिए खुशखबरी है कि अल्लाह ताला उनको जन्नत अता फरमाएगा। इसमें उस खुशखबरी का जिक्र किया जा रहा है। अल्लाह ताला मजीद इरशाद फरमाते हैं अल्लज़ीना युक़ीमून अस्सलाता व युअतून अज़्ज़काता व हुम बिल आखिरति हुम यूक़िनून, कि वो लोग जो नमाज को कायम करते हैं और ज़कात को अदा करते हैं और फिर वो आखिरत पर यकीन रखते हैं। अल्लाह ताला अब उन लोगों को जो इनके लिए खुशखबरी है, अल्लाह ताला उन लोगों को मजीद एलेबोरेट कर रहे हैं मोमिनीन को, कि वो मोमिनीन कौन है। मोमिनीन वो हैं जो नमाजों को कायम करते हैं और ज़कात को भी अदा करते हैं और उसके साथ साथ अपने यौम क़यामत के दिन पर अल्लाह के साथ मुलाकात पर यकीन रखते हैं, और उस यकीन की वजह से वो हर हर बुरी आदत से, बुरे अमल से बचते हैं। रब कायनात मजीद इरशाद फरमाते हैं इन्नल्लज़ीना ला युमिनून बिल आखिरति, कि बेशक वो लोग ला युमिनून जो नहीं ईमान लाते आखिरत पर, जिनका ईमान नहीं है आखिरत पर, जो ईमान लाने वाले नहीं हैं आखिरत पर। अल्लाह ताला उन लोगों का जिक्र करते हुए इरशाद फरमाते हैं कि वो लोग जो आखिरत पर ईमान लाने वाले हरगिज नहीं हैं, जो जिनके दिलों में कोई हदायत नहीं उतरी, जिनके दिलो दिमाग हदायत हदायत से खाली हैं, जो तारीकियों में डूबे हुए हैं। अल्लाह ताला उन लोगों के लिए इरशाद फरमाते हैं कि वो लोग जो ईमान नहीं लाते आखिरत पर, ज़य्यन्ना लहुम अमालहुम फहुम यअमहून। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उनके लिए अल्लाह ताला ने उनकी दुनिया के जो अमाल हैं, उनके लिए उनके अमाल को अल्लाह ताला ने मुज़य्यन कर दिया है। वो जो दुनिया की गुमराहियों में मुब्तला हैं वो उनको खूबसूरत दिखते हैं और वो उसी गुमराही के अंधेरों में भटकते फिरते हैं। कि दुनिया के अंदर इंसान जितना भी अपने आप को मगन कर ले, इंसान को कभी भी सुकून हासिल नहीं होता। इसलिए इंसान बिल्कुल अंधों की तरह घूमता फिरता है, बिल्कुल ऐसे जैसे खफ्ती हो गया हो, जैसे शैतान ने उसको छू कर खफ्ती कर दिया हो। उलाइकल लदीन लहुम सूउल अज़ाबी व हुम फिल आखिरति हुमुल अखसरून। फिर रब कायनात ये इरशाद फरमाते हैं कि यही लोग हैं जिनके लिए बुरा अजाब है और आखिरत में भी वो सख्त सख्त खसारा उठाने वाले होंगे। दुनिया में अल्लाह ताला ने उनके लिए बुरा अजाब बना दिया कि उनके लिए दिलों से अल्लाह ताला ने सुकून को ख़त्म कर दिया, उनको आजमाइशों में मुब्तला कर दिया, और आखिरत भी अल्लाह ताला ने उनके लिए खसारा उठाने वालों में आखिरत में भी शामिल कर दिया। व इन्नका ला तुलक्कल कुरआन मिन लदुन्न हकीमिन अलीम। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बेशक आपको अल्लाह ताला हकीम और अलीम की तरफ से कुरान सिखाया जा रहा है। अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हैं कि ये कुरान आपको उस जात की तरफ से सिखाया जा रहा है जो बहुत हिकमत वाला और जिसके पास तमाम का तमाम इल्म है, जिसकी हिकमतें तमाम दुनिया की हर हर चीज पर, हर चीज को जिसकी हिकमत ने घेर रखा है और उसके इल्म ने भी हर तरफ अहाता कर रखा है। इज़ क़ाल मूसा लि अहलिही इन्नी आनस्तु नारा। फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि जबकि मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने घर वालों से कहा कि मैंने आग देखी। सआतीकुम मिनहा बिखबरिन औ आतीकुम बिशिहाबिन कबसिन कबसिन लअल्लकुम तस्तलून। अब चूंकि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कि यहूदियों से बात कर रहे थे, तो अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में बयान फरमाया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब वो आग को देखा तो उन्होंने अपने घर वालों से क्या कहा, जो उनके साथ हिजरत करके जा रहे थे, फिर उनके पास वापस लौट कर जा रहे थे। ये उस वक्त की बात है जब अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दिया तो बिल्कुल अंधेरा, घुप अंधेरा था और सर्दी भी थी। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दूर से एक आग दिखाई दी। तो उन्होंने अपने घर वालों से, अपने साथ जो उनके थे, उनको कहा कि मैं वहां से या तो कोई खबर, मैं वहां पर जब उन्होंने आग देखी तो उन्होंने कहा कि मैं वहां से या तो कोई खबर लेकर आता हूँ कि रास्ता हमें मिल जाए, या उन्हें ऐसा महसूस हुआ शायद वहां पर कोई मौजूद है या वहां कोई रहता है, या फिर मैं वहां से आग का सुलगता हुआ कोई अंगारा लेकर आऊं ताकि तुम उस आग से अपने आप को गर्म कर सको, सेक सको। रात का वक्त था, अंधेरी रात थी, रास्ता भी मालूम नहीं किस तरफ जा रहे हैं। अब एक ज़ाहिरी तौर पर, फितरी तौर पर इंसान है, खौफ तो लाहक हर इंसान को होता है।
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک راہ نظر آئی، ایک روشنی دکھائی دی، تو انہوں نے کہا اپنے گھر والوں سے، کیا کہا کہ میں وہ آگ کا کوئی انگارہ لے کر آتا ہوں، یا پھر وہاں سے کوئی خبر لے کر آتا ہوں کہ ہم کہاں پر ہیں اور کس جگہ پر ہیں، اور یا پھر اس آگ کا انگارہ لے کر آؤں تاکہ ہم سیک سکیں، سردی سے بچ سکیں۔ فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمین۔ جب وہ وہاں پہنچے تو آواز دی گئی کہ بابرکت ہے وہ جو اس آگ میں ہے، اور بابرکت اور برکت دیا گیا ہے وہ جو اس کے آس پاس ہے۔ اب اس سے مراد کیا ہے کہ دور سے جہاں آگ کے شعلے لپکتے نظر آئے وہاں پہنچے تو یعنی کوہ طور پر، تو دیکھا کہ ایک سرسبز درخت سے آگ کے شعلے بلند ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ آگ نہیں ہے، لیکن انہیں اس لگا جیسے ایک سرسبز سا درخت ہے، اس سے آگ کے شعلے نظر آ رہے ہیں۔ یہ در حقیقت آگ نہیں تھی، یہ در حقیقت کیا تھا؟ یہ اللہ تعالیٰ کا نور تھا، جس کی تجلی ان کو آگ کی طرح محسوس ہوئی، روشنی تھی۔ من فی الناری میں من سے مراد اللہ تبارک تعالیٰ ہے، اور نار سے مراد اللہ تعالیٰ کا نور ہے، من فی الناری۔ اور من حولہا، اس کے ارد گرد سے مراد موسیٰ علیہ السلام اور فرشتے ہیں۔ حدیث میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے حجاب یعنی کہ ان کے پردے کو نور یعنی روشنی سے تعبیر دی گئی ہے، اور ایک روایت میں نار آگ سے تعبیر دی گئی ہے، اور فرمایا گیا ہے کہ اگر اپنی ذات کو بے نقاب، اللہ تعالیٰ اگر اپنی ذات کو بے نقاب کر دے تو اس کا جلال تمام مخلوقات کو جلا کر رکھ دے۔ اللہ رب العزت کا جلال اس قدر ہے۔ من فی الناری، من جو یہاں پر لکھا ہوا ہے، یہ جو من ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات، فی النار یہ اللہ تعالیٰ کا وہ حجاب جو نور ہے وہ ہے۔ ومن حولہا، اس سے مراد جو حضرت اس آگ کے ارد گرد حضرت یعنی کہ اس ذات کے ارد گرد حضرت وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود تھے اور ان کے فرشتے وہاں موجود تھے۔ اس سے مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اپنے عرش سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس زمین کے آسمان پر آئے اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، یا پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں سے اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی دکھائی، واللہ عالم، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ لیکن بہرحال اس سے معلوم یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی کا جب ان کو عکس نظر آیا تو ایسا فیل ہوا کہ جس طرح سے وہاں پر آگ جل رہی ہو۔ پھر ارشاد ہوتا ہے وہ سبحان اللہ رب العالمین، پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور پاک ہے اللہ جو تمام جہان والوں کو پالتا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی ایک تقدیس بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس یہ جو ان کو ندا دی گئی غیبی سے، یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ اس آگ یا درخت میں سے اللہ تعالیٰ، یہ درخت یا آگ یہ جو آگ ہے یا یہ درخت جو ہے یہ کوئی خدا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ سبحان اللہ رب العالمین، کہ جس طرح بہت سے لوگ مشرک لوگ یہ سمجھتے ہیں، اور بہت سے مشرک لوگ جس طرح سے انڈس ویلی والے لوگ، گندھارا کے لوگ اور یہ سب تمام لوگ درختوں کو متبرک سمجھا کرتے تھے اور ان کی پوجا کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بیان کر دیا کہ یہ جو اس درخت میں سے وہ آگ دیکھ رہے ہیں وہ اس کو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو خدا سمجھ بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا جو ان کے دل میں کہیں وہم یا کوئی ایسی بات آئی، اللہ نے بیان کر دیا وہ سبحان اللہ رب العالمین، پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات، وہ جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، ان تمام چیزوں سے جن لوگوں کو جو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ منسوب کرتے ہیں۔ یہ مشرک لوگ کبھی کبھی فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بیان کر دیتے ہیں، اور کبھی کسی چیز کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ منسوب کر دیتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا موسیٰ، اے موسیٰ، انہو انا اللہ العزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ہی اللہ ہوں جو بہت زبردست حکمت والا ہوں۔ اگر کوئی اس کو انا کر دیتا ہے تو دیکھیے کہ وہ یہ متکلم کے واحد کی بجائے جمع کا صیغہ ہو گیا، انا ہے، یہ انا میں اللہ ہوں جو زبردست اور حکمت والا ہوں۔ زبردست کیسے ہوں کہ میں انسان کو اس کی کوتاہیوں پر زبردست پکڑنے والا ہوں، اور میری ہر چیز کے اندر بہت حکمتیں چھپی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَأَلْقِ عَصَاكَ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا
تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تو اپنی لاٹھی ڈال دے. موسیٰ علیہ السلام نے جب اسے ہلتا جلتا دیکھا اس طرح کہ گویا وہ ایک سانپ ہو تو منہ موڑے ہوئے پیٹ پھیر کر بھاگے، اور پلٹ کر بھی انہوں نے واپس نہ دیکھا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ، یا موسیٰ، لا تخف، نہ تم خوف کھاؤ، انی لا یخاف لدی المرسلون. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خوف نہ کھا، میرے حضور میں پیغمبر ڈرا نہیں کرتے، میرے سامنے جب پیغمبر آتے ہیں تو وہ ڈرا نہیں کرتے. الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فانی غفور رحیم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن جو لوگ ظلم کریں پھر اس کے عوض نیکی کریں، اس کی برائی کے پیچھے تو میں بھی بخشنے والا مہربان ہوں. یعنی اگر کوئی انسان کسی انسان سے کوتاہی ہو جائے، غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، سب سے پہلی بات کیا ہوئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ درخت سے آواز آتی ہوئی دیکھی تو ان کو ایک خوف اور ایک تعجب سا محسوس ہوا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ تم تعجب نہ کرو. اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ پیغمبر عالم غیب نہیں ہوتا. اگر پیغمبر عالم غیب ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ تم اس لاٹھی کو پھینکو، اور وہ جب لاٹھی جب سانپ میں بدل گئی، ایک اژدہائی میں بدل گئی، تو وہ خوف کھانے لگے. اگر وہ عالم غیب ہوتے تو انہیں پہلے سے معلوم ہوتا اور ان کو خوف نہ آتا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ آپ خوف نہ کھائیں، کہ میرے پاس جو رسول آتے ہیں، میرے پاس جب وہ آتے ہیں وہ خوف نہیں کھاتے، ان کو اللہ پر توکل ہوتا ہے. الا من ظلم ثم بدل حسنا. لیکن جس انسان نے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس انسان نے گناہ کیا، ظلم سے مراد گناہ ہے، جس انسان نے ظلم کیا یعنی کہ گناہ کیا، اور گناہ کرنے کے بعد بدل حسنن، اس کے بعد اگر اس نے نیکی کی، بعد سوء، برائی کرنے کے بعد اس نے اپنے ظلم کو، اپنے گناہ کو اپنی نیکی سے مٹا دیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک میں بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہوں. میرے لیے بخشنا ناممکن نہیں، میں آرام سے بخش دیتا ہوں، لیکن کوئی میری طرف پلٹ کر تو آئے. وَأَدْخِلْ يَدَاكَ فِي جَيْبِكَ. اب اللہ تعالیٰ دوسرا معجزہ ان کو عطا کر رہے ہیں کہ آپ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالیں. تخرج بیضاء من غیر سوء، وہ بغیر کسی تکلیف کے چمکتا ہوا باہر نکلے گا. یعنی کہ آپ کا ہاتھ ڈال کر اپنی جب ڈالیں گے تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کو ہاتھ ڈالنے سے کوئی آپ کو تکلیف پہنچے گی، بلکہ وہ چمکتا ہوا نکلے گا، وہ چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے آپ کو. فی تسع آیات الی فرعون وقومہ. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ نشانیاں دیں جو 9 نشانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فی تسع آیات، یہ 9 نشانیاں لے کر الی فرعون وقومہ، فرعون اور اس کی قوم کی طرف جاؤ. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جا فرعون کی طرف ہی رہے تھے، لیکن وہ بغیر کسی نشانی کے، بغیر کسی معجزے کے جا رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو روکا اور ان کو معجزہ عطا کیا تاکہ وہ وہاں جا کر پریشانی میں مبتلا نہ ہو جائے. انہم کانوا قوما فاسقین. اللہ تعالیٰ نے کہا وہاں جاؤ، لیکن یہ جان لو، اللہ تعالیٰ نے اس قوم کا پھر انٹروڈکشن دے دیا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر پہلے موجود تھے، وہ ایک کسی اور حیثیت سے وہاں پر پل رہے تھے، لیکن ابھی چونکہ انہوں نے دین کے بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی، اب اللہ تعالیٰ نے ان کو دین کے بارے میں جب بیان کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو حوصلہ پہلے ہی دے دیا کہ بے شک وہ قوم فاسق ہے، یعنی کہ تمہیں جھٹلائے گی بھی، تمہیں تکلیف بھی دے گی، لیکن وہ پہلے ہی اللہ نے بیان کر دیا کہ بے شک وہ قوم فاسق ہے. فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ. اور پھر جب وہ نشانیاں لے کر، وہ جو 9 نشانیاں اللہ تعالیٰ نے ان کو دی، واضح نشانیاں لے کر جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس پہنچے تو ان لوگوں نے دیکھتے ساتھ یہ کیا کہا، قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ، یہ تو کھلا جادو لے کر آیا ہے، یہ تو ایک جادو ہے. وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا. اور مزید انہوں نے کیا کہا کہ انہوں نے انکار کر دیا حالانکہ ان کے دل یقین کر چکے تھے. وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسَهُمْ. ان کی نفسوں نے، ان کے دلوں نے، معلوم ہو گیا تھا. انسان جب برائی کرتا ہے تو انسان کے دل میں معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ برائی کر رہا ہے. ظلما وعلوا،
ان کے دل جانتے تھے کہ وہ جو کر رہی ہیں وہ غلط ہے، لیکن انہوں نے انکار کیوں کیا؟ ظلم و علوا، صرف اور صرف تکبر اور ظلم کی وجہ سے۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں سے فرما دیا، بس دیکھ لیجئے کہ ان فتنہ پرور لوگوں کا، یہ جو فتنہ کرنے والے ہیں، ان کا انجام، ان مفسدوں کا انجام اللہ تعالیٰ کیا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کو کس طرح جہنم میں داخل کرے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کو کس انجام سے دوچار کرے گا۔